موجودہ نظام گر چکا، کوئی مانے یا نہ مانے، جب تک نئے انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے نئی قیادت نہیں آئے گی، کام نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم 16 گھنٹے کام کر لیں، نظام بدلنے تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ سکتے ہیں، اس سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ نئے انتظامی یونٹس یا صوبے بنانے کا معاملہ عوام تک لے کر جانا ہوگا۔ حکومت خسارے کا بجٹ بناتی ہے، قرض لیتی ہے، ملک کو ٹھیک نہیں کر رہی۔ اس نظام میں رہ کر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کی اس حالت کے ذمہ دار سب یہاں بیٹھے ہیں۔ جمہوریت میں کئی قسم کے نظام ہیں، نظام ٹھیک کرنے کے لیے جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ تاجر سیاست میں کیوں نہیں آ رہے؟ اپنے علاقے میں انتظامی یونٹ کا مطالبہ کریں۔ انتظامی یونٹ کو لے کر متحد نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بھارت کے 14 صوبے تھے، آج 29 ہیں۔ لیپ ٹاپ سے نوجوانوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ فیلڈ مارشل 20 گھنٹے محنت کر کے ملک کو اوپر لے جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے امریکہ سے جتنے مرضی تعلقات اچھے ہو جائیں، ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بولے فیلڈ مارشل نے بارہا کہا ہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ حکومت اپنی مدت ہر ممکن طور پر پوری کرے گی۔ صدارتی نظام کی بات بھی نہیں کر رہے۔ آزاد کشمیر کا معاملہ وہاں کی حکومت دیکھ رہی ہے۔ میرا کوئی عمل دخل نہیں، میں وفاقی وزیر داخلہ ہی رہوں گا۔ وزیر خارجہ نہیں بننے جا رہا۔ نظام ٹھیک کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بٹھانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ پی ٹی آئی سے کہتا ہوں بائیکاٹ کی سیاست چھوڑے اور الیکشن لڑے۔ پی ٹی آئی کے سنجیدہ سیاستدانوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی والے نہیں، ہمارے پاس جیالے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہتے ہیں جیالوں نے ضیاء اور مشرف کا مقابلہ کیا۔ جیالے شیر کے شکار کے ماہر ہو چکے۔ انصاف کریں گے تو انصاف ہوگا، دھاندلی کریں گے تو آپ کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو دھاندلی کے ثبوت دیے، لیکن افسوس نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مینڈیٹ چوری کیا گیا تو تخت کے لیے آ جائیں گے۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری عوام کریں گے۔ حق حاکمیت کا مطلب ہے ووٹ چوری کو نوٹیفیکیشن کے پیچھے چھپایا نہ جائے۔ کشمیریوں کو سینٹ اور این ایف سی میں مبصر کا درجہ دلائیں گے۔ الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے جس میں سب شامل ہوں گے۔ کشمیر کا حق ہے اسے وسائل کا منصفانہ حصہ ملے۔ خوشیوں بھرے آنگن پر چھت قیامت بن کر گر پڑی۔ لاہور میں 3 منزلہ مکان زمین بوس، ایک خاندان کے 11 افراد جام بحق، 6 زخمی۔ اندھوناک واقعہ ہربنس پورہ میں بھٹہ دین محمد کالونی میں پیش آیا۔ گرنے والے مکان میں سالگرہ کی تقریب میں رشتہ دار جمع تھے۔ ریسکیو آپریشن مکمل، ملبے سے تمام لاشیں اور زخمی نکال لیے گئے۔ زخمی اسپتال منتقل۔ گارڈر اور ٹی آر کی چھت پر بارش سے بچاؤ کے لیے مٹی ڈالی گئی تھی۔ وزن بڑھنے پر بالائی چھت دوسری منزل پر گری، دوسری چھت پہلی منزل پر آ گری۔ خستہ حال عمارت کی باقی دیواریں بھی گرنے کا خدشہ۔ پولیس کے مطابق واقعہ رات 10:15 پر پیش آیا۔ 3 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہائش پذیر تھے۔ جام بحق حادثے میں جام بحق 11 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ مانسون بارشوں کا ایک اور سپیل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، سب سے زیادہ جیل روڈ پر 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اپر مال، گلبرگ، مغل پورہ، تاج پورہ، نشتر ٹاؤن میں بادل برسے۔ پانی والا تالاب، گلشن راوی، اقبال ٹاؤن میں بھی بارش۔ فیصل آباد، جھنگ، شاہکوٹ، پتوکی، فیروز والا، نارووال میں بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا حالیہ سلسلہ 5 اگست تک جاری رہے گا۔ 1 اگست سے مغربی ہواؤں کے سلسلے کی شدت اختیار کرنے کا امکان۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ اور کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بلائی اضلاع کے ندی نالوں میں فلیش فلڈ کا خطرہ۔ کل سے 2 اگست تک سندھ بھر میں بارشوں کا امکان۔ بلوچستان میں یوم، موسیٰ خیل، بارخان، خوزستان میں بارشیں متوقع۔ فیروز والا اور مریدکے میں سیلابی پانی سے تباہی، عوام پریشان۔ نالا بھیڑ کا بند ٹوٹنے سے زیر آب علاقے سے پانی نکل نہ سکا۔
سیلاب میں پھنسے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ، دوبارہ پانی کی سطح بلند ہونے لگی، شکرگڑھ میں نالہ بئی میں طغیانی، سکمال کاز وے زیر آب، سکمال اور کوٹھے کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع، پلیوں اور کچے راستے بہہ جانے سے 30 سے زائد دیہات کا نور کوٹ سے رابطہ کٹ گیا۔ ہنگو میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا، کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج ہنگو، دیگر افسران اور علاقے کے معززین کی شرکت۔ ہنگو میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں ڈی ایس پی سمیت 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے، آپریشن میں ڈی ایس پی مجاہد حسین سمیت 28 پولیس اہلکار زخمی، جوابی کارروائی میں 15 دہشت گرد جہنم واصل، کئی زخمی ہوئے۔ ڈی ایس پی دیار خان نے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آئی جی کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں کے حوصلے بلند اور ادارے چٹانوں کی طرح مضبوط ہیں۔ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ اول دستے کا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت، کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ضلع ہنگو کا دورہ، شہداء کے لواحقین سے ملاقات اور اظہار تعزیت، پولیس کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، شہداء کے اہل خانہ کو ہر ممکن تعاون اور حکومتی سرپرستی کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ نے آئی جی پولیس سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر داخلہ کی دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ، صدر نے پاک فوج اور پولیس کی بہادری اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کے اسلام آباد مفاہمت کے تحت دوبارہ امن کی کوششیں، ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں فریقین کے درمیان بات چیت جاری، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی بحالی کی امید ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کی، سعودی عرب کو دفاع کا مکمل حق ہے۔ وزیر اعظم کے سعودی ولی عہد سے بات چیت ہوئی۔ کویت پاکستان دفاعی معاہدہ 2 طرفہ تعلقات کی 4 دہائیوں کے بعد طے پایا۔ کویت سے معاہدہ پاک سعودی دفاعی معاہدے سے مختلف ہے۔ اردن اور بحرین سے بھی دفاعی تعلقات ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اردن کے وزیر خارجہ نے فلسطین کی صورتحال۔ امریکہ کے ایران پر دوبارہ حملے، کئی شہروں اور جزائر پر میزائل داغے، پاسداران کے مراکز، میزائل اور ڈرونز تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، خوزستان، فارس، ہرمزگان اور کئی جزائر پر حملے، آبادان میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، بندر عباس، ابو موسیٰ، کیش اور کشم جزائر پر بھی دھماکے، کشم کے علاقے چاہتنگو میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اہواز میں 7 مقامات پر حملے کیے گئے۔ پاسداران نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ علی السالم ایئر بیس پر فوجی طیاروں کے فیول سٹوریج ٹینک کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا حملے میں امریکی فوجی افسر اور تکنیکی عملہ بھی ہلاک ہوا۔ بندر امام خمینی پورٹ پر ڈرون کو مار گرایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عراق میں امریکی اور سعودی حملے میں پاسداران انقلاب کے 4 اہلکار ہلاک ہوئے۔